رسول پاک سرور کائنات بحیثیت نبی اور رسول کے پیش کیے گئے ہیں اور سارے انبیاء نے ان کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ اب عقیدے کا ایک چیپٹر یاد رکھنا، یہ 2+2+2=4 سے بھی زیادہ، یہ ضروری ہے، اس کو یاد کرنا۔ یہ A+B² سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس چیز کو درست کرنا نیوٹن کے موشن لا، البرٹ آئنسٹائن کے رول آف ریلیٹیوٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، ان کے نبی، ان کے نبی، یہ صرف ہمارے اور آپ کے نبی نہیں ہیں، یہ آدم کے بھی نبی ہیں، یہ شیش کے بھی نبی ہیں، یہ زکریا کے بھی نبی ہیں، یہ یحییٰ کے بھی نبی ہیں، یہ ادریس کے بھی نبی ہیں، یہ موسیٰ کے بھی نبی ہیں، یعنی سارے نبیوں کے نبی سید الانبیاء مصطفیٰ جان عالم ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عالم ارواح میں انبیاء کے روحوں کے بیچ بھی اعلان ہو رہا ہے کہ یہ آنے والے ہیں، یہ آنے والے ہیں، انہی کی عظمت کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آدم نے پوری زندگی صرف نبی کی عظمت کا خطبہ دیا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ بڑی ذمہ داری اس کے ساتھ کہتا ہوں، جناب عبدالجبار صاحب قبلہ لوگوں کو بیٹھائیے اور آپ بھی اطمینان سے بیٹھیے، اور ادھر کے میں کمیٹی کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا میرے سامنے آ جائیے، وکیل صاحب سارے لوگوں کو لے کے یہاں سامنے آئیے، ادھر بھی پنکھے کی ہوا آپ کو مل جائے گی، ذرا توجہ ادھر دیجیے، مجھ کو دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، میرے باڈی لینگویج کو دیکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت آدم نے پوری زندگی مصطفیٰ جان عالم کے نام کا خطبہ پڑھا ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آدم کی امت نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت آدم کے چل چلاؤ کا وقت ہے، حضرت شیش کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد حضرت شیش کو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اے میرے بیٹے شیش، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ کہنے لگے حضرت شیش بابا کن کے دامن کو؟ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور انہی کے نام کا خطبہ دینا۔ کہنے لگے حضرت شیش علیہ السلام آپ نے ان کو کب سے جانا؟ حضرت آدم نے کہا کہ جس وقت میرے جسم میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کو ڈالا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے اوپر ساق عرش پہ، عرش کے پائے پہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ حضرت آدم نے پوری زندگی کہا وہ آنے والے ہیں، کون آنے والے ہیں؟ آمنہ کے لال آنے والے ہیں، کون آنے والے ہیں؟ عبداللہ کے لخت جگر آنے والے ہیں۔ اب حضرت شیش کا زمانہ ہے، شیش بھی خطبہ دے رہے ہیں تو انہی کے نام کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت شیش کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے جتنے انبیاء آئے ہیں سبھی نے ان کے نام کا خطبہ پڑھا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ذرا سنیے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کی حکومت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل ان کو تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چاہتے تھے اپنے جاتے تھے اور پوری دنیا کی سیر کر لیتے تھے، اپنے تخت کو لے کے چلے ہیں، پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک وادی سے ان کے تخت کا گزر ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا، تخت سے نیچے اترے ہیں اور اپنے نالین کو، اپنے جوتے کو، اپنی چپل کو اتار کے نیچے رکھ دیا ہے اور اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس جگہ خالی پیر گزر جا رہے ہیں اور کبھی درختوں کو چوم رہے ہیں، کبھی کانٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی زمین کے ذرات کو چوم رہے ہیں۔ جب کسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی پوری دنیا کی سیر آپ نے کی ہے، تخت پہ بیٹھ کے آپ نے سیر کی ہے، زمین پہ اترنے کی بھی بات آئی ہے تو کبھی آپ نے نالین کو پیر سے نہیں نکالا، لیکن آخر یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں تخت سے نیچے آپ اترے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ کی ہجرت گاہ ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے۔ اور سنو جب لوگوں نے پوچھا تھا کہ کون ہے آخری پیغمبر تو حضرت سلیمان نے کہا یہ محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمایا انہی کے صدقے میں، اور اللہ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمایا ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلیمان نے اپنی امت سے خطاب کیا وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرو، ایک بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بادشاہ بخت نصر اس کا نام ہے، اس کے باپ کا عطا پتہ نہیں ہے، فقط اس کی ماں تھی، یعنی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس خانوادے سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بخت نصر مندر میں رہ کے بتوں کو پوجتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو اٹھایا ہے، بت کے
پجاری کو اور پوری دنیا کی حکومت عطا فرما دیا ہے. یعنی دنیا کس قدر ذلیل ہے اور دنیا کس قدر حقیر ہے اللہ کی نگاہ میں. اس سے یہی پتہ چلتا ہے پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرما دیا. اور اس کے بعد یہی بخت نصر ایک بار اپنے محل میں سو رہا تھا. ایک خواب دیکھتا ہے, ایک بہت بڑا بت ہے, اس بت کا سر سونے کا ہے, آدھا جسم تانبے کا ہے اور کچھ حصہ پیتل ہے, کچھ چاندی ہے. آسمان سے بجلی کا ایک کڑکا گرتا ہے بت کے اوپر اور اس کے بعد سے وہ بت ریزہ ریزہ ہو گیا. سونا الگ ہو گیا, تانبے کے ذرات الگ ہو گئے, چاندی کے ذرات الگ ہو گئے اور پیتل الگ ہو چکا ہے. جب اس کی آنکھ کھلی, خواب دیکھا تھا, بڑا ڈراؤنا خواب تھا, پر بادشاہ خواب بھول گیا. اپنے درباریوں کو بلایا, کاہنوں کو بلایا, جوتشیوں کو بلایا اور جتنے ایسٹرونومسٹ سے سب کو بلایا اور بلا کے اس نے خواب کے بارے میں پوچھا. اب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت خواب تو آپ بتائیں گے جبھی تو ہم تعبیر بتائیں گے. بادشاہ نے کہا خواب تو ہم بھول چکے ہیں, خواب تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. تب ایک درباری نے کہا تھا بادشاہ آپ کی حکومت میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام موجود ہیں, آپ ان کو بلائیے, وہ آپ کے خواب کو بھی بتا دیں گے اور اس کی تعبیر بھی بتا دیں گے. چنانچہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت دانیال نے اس بادشاہ کے خواب کو بیان کیا اور خواب کی تعبیر یہ بیان کیا کہ ان قریب آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں اور ان کا دین تمام مذاہب پہ غالب آئے گا. یعنی کہ بخت نصر کے دربار میں بھی یہی نعرہ گونج رہا تھا, وہ آنے والا ہے. کون آنے والا ہے؟ آمنہ کے لال آنے والا ہے. کون آنے والے ہیں؟ عبداللہ کے لخت جگر آنے والے ہیں. کون آنے والے ہیں؟ یتیموں کے سہارا آنے والے ہیں. کون آنے والے ہیں؟ بیواؤں کی آبرو کی بات کرنے والے مصطفیٰ آنے والے ہیں. کون آنے والے ہیں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت کا پیغام دینے والے مصطفیٰ آنے والے ہیں. کون آنے والے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کی تعلیم دینے والے نبی آنے والے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے, موسیٰ نے انہی کے نام کا خطبہ پڑھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں. باضابطہ ان کی پیدائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا. یہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. بنو اسرائیل کے جتنے نبی آئے سب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں. لیکن حضرت اسماعیل کی نسل میں وہاں سے لے کے محمد عربی کے بیچ تک کوئی نبی نہیں. آخری پیغمبر بن کے مصطفیٰ آئے. یعنی حضور سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے سب نے کہا وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں, وہ آنے والے ہیں. اور جب 20 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع النور شریف پیر کے دن یعنی مانڈے دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کی گود میں کونین کے مالک و مختار امام الانبیاء کی جب جلوہ گری ہوئی, حضور نہیں آئے تھے. سب نے کہا وہ آنے والے ہیں, حضور آ گئے. تب سے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ آمینہ کے لال آ چکے ہیں, سبز گنبد کے مکین آ چکے ہیں, عبداللہ کے لخت جگر آ چکے ہیں, ساری کائنات کے مالک و مختار آ چکے ہیں, بیواؤں کے سہارا آ چکے ہیں, یتیموں کے ماں اور ملجا آ چکے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن آمد رسول, جشن آمد رسول, نعرے تکبیر. آج عشق کی وہ داستان میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ اکبر. حضور آئے نہیں ہیں, جشن آمد رسول, حضور ابھی آئے نہیں ہیں, ان کی آمد کے چرچے ہیں. اللہ اکبر. حضور آنے والے ہیں, حضور آنے. آپ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ نے حضرت سلمان کا نام سنا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سلمان فارسی, سلمان فارسی کا نام آپ جانتے ہیں نا؟ حضرت سلمان فارسی یہ صحابی حضرت سلمان فارسی. توجہ ادھر. افسوس کی بات ہے مجھے کہنا پڑتا ہے, ہمارے بچوں کو بالی ووڈ کے سلمان کے بارے میں تو پتا ہے. جب ہم اپنے بچے کا نام سلمان رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں صاحب آپ نے بیٹے کا نام سلمان کیوں رکھ دیا, یہ تو بالی ووڈ کا سلمان ہے. میں کہوں گا استغفر اللہ معاذ اللہ رب العالمین. ہم کسی بالی ووڈ کے سلمان کو نہیں جانتے, ہم تو صرف مدینے کے سلمان کو جانتے ہیں. ہم تو مصطفیٰ جان عالم کے غلام سلمان کو جانتے ہیں. یہ حضرت سلمان فارسی. توجہ ادھر سنیے. یہ سلمان فارسی کون بیٹا ایمان تازہ ہو جائے گا. سلمان فارسی مدینے کے نہیں ہیں. حضرت سلمان فارسی کا تعلق مکہ سے نہیں ہے, ان کا تعلق طائف سے نہیں ہے, ان کا تعلق عرب سے بھی نہیں ہے.
ان کی زبان بھی عربی نہیں ہے. سلمان فارسی کی زبان عربی نہیں ہے. یہ زبان ان کی عربی نہیں ہے سلمان فارسی کی. ان کی زبان پرشین ہے. سلمان فارسی پیدا ہوئے فارس کے اندر، ایران کے اندر. فارس میں حضرت سلمان فارسی کی پیدائش ہو رہی ہے. ایران کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے اور کسی غریب گھرانے میں پیدائش نہیں ہوئی. باپ ایران کا سب سے بڑا مرچنٹ، سب سے بڑا بزنس مین، سب سے بڑا کسان. بہت زیادہ زمینیں موجود تھی، جائیداد کی کمی نہیں ہے. سلمان شعور و ادراک کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں. سلمان فارسی کیا دیکھتے ہیں کہ میری ماں ہے آنگن میں اور ماں کے سامنے آگ جل رہی ہے اور میری ماں آگ کی پوجا کر رہی ہے. میری ماں اپنی پیشانی کو آگ کے سامنے جھکا رہی ہے. لیکن روز ازل سے جس کی تقدیر میں خلاق عالم نے اور خلاق کائنات نے ہدایت لکھ دیا ہو، وہ پیشانی کبھی آگ کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. میرے دوستو ذرا غور کرنا، سلمان فارسی یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں. چونکہ سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ ہے، بہت کافی لمبی عمر ہے. ان کی عمر تو لگ بھگ 80 سے اباب ہو گئی تھی تب جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ. تھوڑا دیکھیے بھائی پلیز تھوڑا سا شانت ماحول بنائیے تاکہ کچھ گفتگو ہو جائے. وقت بہت کم ہے، اس میں افراتفری ماحول میں وما علینا الا البلاغ کہہ دوں گا. کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے کا میں بول ہی چکا ہوں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سید. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ کے. ذرا سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. چھوٹے بچے سلمان فارسی ہے، چھوٹی عمر ہے سلمان کی. امی کو دیکھا آگ کو پوچھتے ہوئے، باپ کو دیکھا آگ کی پرستش کرتے. باپ نے کہا بیٹا آپ آگ کے سامنے بیٹھتے نہیں، آپ آگ کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے. ماں نے کہا بیٹا سلمان یہ میں کھانا تیار کر کے رکھی ہوں، تمہارا باپ اس وقت کھیت میں موجود ہے اور کچھ مزدور بھی کام کر رہے ہیں، ان تک یہ کھانا پہنچا دو. سلمان لے کے چلے. راستے میں ایک چرچ کو دیکھا، ایک خانقاہ کو دیکھا. چونکہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے آسمان دنیا پہ تشریف لے جا چکے تھے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا. تو اس زمانے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، یعنی انتظار کا زمانہ. اب وہ انتظار ہو رہا تھا محمد الرسول اللہ کا. اس وقت کوئی نبی موجود نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ تھے اس زمین پہ کہ جو صرف ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے. کچھ لوگ تھے کہ جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ موجود تھا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو صرف اللہ کی پرستش کرتے تھے. کچھ ایسے صالح اور نیک لوگ تھے. ایک خانقاہ میں حضرت سلمان پہنچے، یعنی اس کو موجودہ زمانے کا آپ چرچ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو موجودہ زمانے کا چرچ ہے. لیکن اس دور میں صحیح معنوں میں وہاں پہ ایک نیک راہب موجود تھا، ایک شخص تھا. چونکہ وہ زمانہ ابھی حضور تشریف نہیں لائے تھے، حضرت عیسیٰ کا دور چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کے رب یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے. حضرت سلمان وہاں پہنچے. ابھی یہ حضرت نہیں بنے ہیں، ابھی جناب سلمان ہیں اور آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا. آپ کو اچھا لگا تو دین عیسوی کو قبول کر لیا. اب ادھر ماں کو خبر نہیں ہے، باپ کو خبر نہیں ہے. اندر اندر 2-2 گھنٹہ 4-4 گھنٹہ جا کے آپ چرچ میں گزار رہے ہیں، 5-5 گھنٹہ راہب کے پاس بیٹھ رہے ہیں. جب ماں کو خبر ملی، ماں نے سلمان کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا دیا، باپ نے رسی باندھ دیا. اب میرا بیٹا سلمان باہر نہیں نکلے گا. اے میرے بیٹے سلمان تم گمراہ ہو چکے ہو. سلمان تو نے باپ اور دادا کے دین کو تو نے ترک کر دیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، ایک بار یہی سلمان فارسی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ماں آرام کر رہی ہے، باپ بھی گھر پہ موجود نہیں ہے. آپ وہاں سے آزادی حاصل کرتے ہیں، رسی کو کاٹا ہے، باہر نکلتے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑا. یعنی فارس چھوڑ کے آپ عراق میں پہلے ملک شام تشریف لے گئے. ملک شام میں ایک جگہ ہے دمشق، آپ دمشق گئے، وہاں پہ چند دن گزارا. اب حضرت یہ جو جناب سلمان ہے منزل کی تلاش میں نشان منزل کو ڈھونڈ رہے ہیں. فارس کے گرجا گھر میں جانا یہ منزل تک پہنچ نہیں ہے بلکہ نشان منزل ہے. دمشق پہنچے، نشان منزل کی تلاش میں نشان منزل تک پہنچے. اب دمشق کے پادری نے ان کی رہنمائی کی کہ اب میں مرنے والا ہوں، تم یہاں سے موصل چلے جاؤ. سلمان وہاں سے موصل گئے. وہاں کے پادری نے کہا کہ تم یہاں سے نصیبین چلے جاؤ. نصیبین کے گرجا گھر کے پادری نے کہا کہ تم یہاں سے اموریا چلے جاؤ. یعنی کئی سال گزر گئے. حضرت سلمان ریسرچ کر رہے ہیں
ہیں تحقیق کرتے کرتے سلمان نے کتابوں میں پڑھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آمنہ کے لال آنے والے ہیں، سبز گنبد کے مکین آنے والے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر آنے والے ہیں، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں سلمان نے ان کی دو نشانیوں کو پڑھا۔ ایک نشانی تو یہ دیکھا کہ یہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ایک نشانی یہ پڑھا تھا کہ ان کی پشت پہ مہر نبوت کے آثار ہوں گے، ان کی پشت پہ نبوت کی مہر ہوگی۔ دو نشانیوں کو سلمان نے یاد کر لیا، اور بھی بہت ساری نشانیوں کو پڑھا تھا۔ اب جناب سلمان ہیں، اب انتظار میں ہے کہ کوئی تو قافلہ آئے جو مجھے مکہ کی جانب لے کے چلے، کوئی تو قافلہ آئے جو سوئے حجاز مجھے لے کے چلے۔ اتنے میں جس زمانے میں حضرت جناب سلمان اموریہ کی دھرتی پہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور آپ نے مال و دولت کو جمع کر لیا تھا، کچھ لوگ آئے تھے عرب ورلڈ سے تجارت کے غرض سے۔ جناب سلمان نے ان کے سامنے دولت بھی رکھ دیا، ان کو بکری بھی دے دیا، جانور بھی دے دیا، اور آپ نے کہا کہ مجھے یثرب تم پہنچا دو، چونکہ مدینہ پہلے یثرب تھا، اب یہ مدینۃ النبی ہے، مجھے مدینۃ النبی پہنچا دو۔ اب یہ قافلہ چلا، قافلہ والوں نے کیا کیا؟ سلمان کے دولت کو چھین لیا اور ان کو قید کر لیا، اور انہیں لا کے مکہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ اب یہ بکتے بکاتے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کرتے کرتے یہ مدینہ آ گئے ایک یہودی کے یہاں۔ اب یہودی کی خدمت یہ کرنے لگے، یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں۔ اتنے میں کہیں سے یہ خبر ملی تھی کہ مکہ میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو چکی ہے، مکہ میں کونین کے مالک و مختار آ چکے ہیں۔ سلمان ابھی انتظار کر رہے ہیں، حضور کے نادیدہ عاشق سلمان ہے، حضور کے حضور سرور کائنات فخر موجودات سے بے پناہ محبت کرنے والے سلمان ہیں۔ ان کی زبان عربی نہیں ہے، ان کی زبان پرشین ہے، یہ مکے اور مدینے کے نہیں ہیں، ان کا تعلق فارس سے ہے۔ 40 سال گزر گئے، اب اعلان نبوت مصطفیٰ نے کیا، اور بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب حضرت مصعب ابن عمیر مدینے کی دھرتی پہ پہنچے ہیں، سلمان کو خبر مل گئی کہ نبی کا برانڈ ایمبیسڈر، نبی کا ریپریزنٹیٹیو مصعب آئے ہیں، مصعب سے بھی جا کے ملاقات کر رہے ہیں، انتظار میں ہے کہ آنے والا کب مدینہ آ رہا ہے۔ اتنے میں 13 سال گزر گئے، 53 سال مکے میں مدینے میں رہ کے سلمان نے آنے والے نبی کا انتظار کیا۔ جب ٹوٹل 53 سال ہو گئے تو ایک بار کی بات ہے کہ ودا کی گھاٹیوں میں ایک نعرہ گونجا کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت سلمان کے مالک جو یہودی تھا، یہودی نے کہا اے سلمان، جس کے انتظار میں تم مچل رہے تھے وہ نبی آ چکے ہیں، وہ نبی مدینہ تشریف لا چکے۔ اب سلمان خوشی میں جھومنے لگے۔ آپ نے کھجوروں کا گچھا لیا ہے، آپ نے ایک طبق میں کھجوروں کو لیا ہے، اور حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ پہلی نظر پڑی ہے مصطفیٰ پہ، نادیدہ عاشق سلمان تھے، لیکن حضور کی محبت میں گرفتار پہلے ہی سے تھے۔ اب کیا سلمان کیا کرے، بس نشانیوں کو دیکھنا چاہتے تھے۔ سلمان نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔ سلمان واپس آ گئے کہ دل میں جو بات تھی وہ بات پوری ہو گئی، سابقہ کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ میں نے دیکھ لیا۔ دوسرے دن سلمان چلے، ایک طبق کھجور لے کے جا کے عرض کرتے اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، یہ ہدیہ ہے، میں تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ سلمان کہتے ہیں کہ میرے آقا نے قبول بھی کیا، اور قبول کرنے کے بعد خود بھی تناول کیا اور صحابہ کو بھی کھلایا۔ اب سلمان نے کہا چلو یہ بھی نشانی پوری ہوئی۔ اب پھر کل ہے، کل جب حضرت سلمان پہنچے ہیں، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے سلمان نے، کہتے ہیں سلمان کہ حضور قبا میں تھے، میرے آقا ٹہل رہے تھے، میں کبھی حضور کے داہنے جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، کبھی آگے چلتا تھا، آگے تو جرت نہیں ہوتی تھی لیکن کٹ کٹ کے چلتا تھا، کبھی پیچھے آتا تھا، لیکن حضور جانتے تھے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ بس میں سوچ سوچ کے حضور کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، حضور کا طواف کر رہا تھا، یعنی پوری کائنات کعبے کا طواف کرے لیکن نبی کا عاشق مصطفیٰ کا طواف کرے۔ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کس نام سے؟ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا
اجالا کر دے. دعوے نام محمد سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہ، نعرے تکبیر. سلمان فارسی کا اسٹیٹمنٹ ہے. سلمان کہتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے تھا. اب کسی کے دل میں کیا ہے حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. آج 4 کتاب پڑھنے کے بعد آج کی لچے لفنگے کہتے ہیں کہ حضور کو خبر نہیں. میں کہتا تمہارے نہیں جاننے کو بھی میرے حضور جانتے ہیں. تم کہتے ہو نہیں جانتے. یار نہیں جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو, سلمان پیچھے ہوئے, میرے آقا جبہ سے بے تن کیے ہوئے تھے. سلمان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ رسول پاک سرور کائنات نے تھوڑا سا جبہ پیچھے سے ہٹایا ہے, حضور کی مہر نبوت نظر آ گئی. میں پڑھ کے چوم لیا اور میں قدموں کو پکڑ لیا, آنکھوں سے چھپ چھپ آنسو گرنے لگے. مصطفیٰ نے اٹھایا ہے, میری پیشانی کو بوسا دیا, کہنے لگے یا اللہ کے رسول سے عرض کیا سلمان نے, مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مت سمجھیے گا کہ میں امتحان لے رہا تھا, میں تو نشانیوں کو دیکھنا چاہتا تھا. حضور فرماتے ہیں سلمان جس طرح تو میرا منتظر تھا میں بھی تیرے انتظار میں تھا, میں بھی تجھے تیرا انتظار کر رہا تھا. اب سلمان کلمہ پڑھتے ہیں, نبی کے عاشق تو پہلے ہی تھے, مسلمان ہو گئے. مجھے کہنے دیا جائے خاندان کے سلمان نہیں تھے, زبان عربی نہیں تھی, لیکن سلمان کو سینے سے لگایا جا رہا ہے. سلمان من اہل بیت کا نعرہ کون دے رہا ہے؟ آمنہ کے لال دے رہے ہیں. اور خاندان کا ابو لہب تھا, بڑا گورا چٹا تھا, زبان عربی تھی, لات مار کر ابو لہب کو نکال دیا گیا, سلمان کو سینے سے لگا لیا گیا. مجاز یہ ملا, عزت اسے ملے گی جو نبی کا عاشق ہوگا. وہ ہو کہیں کا, زبان کہیں کی ہو, لیکن عزت اسے ملے گی جس کے دل میں آقا کی محبت موجود ہو. اور حضرت حضور آ گئے. تب بیٹھیے تشریف لے, ماشاءاللہ یہ ملنگ ہے ماشاءاللہ, زبان اللہ, دیوان تاج الشریعہ حضور تشریف لا چکے ہیں. کائنات میں حضور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے, اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ ٹھوک کے ان علماء کی موجودگی میں اور جناب اسد اقبال صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں کہ آج حضور کے میلاد اور حضور کے جشن ولادت پہ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. کسی کو پیچش ہوتی ہے, کسی کو ٹائیفائیڈ ہو رہا ہے, کسی کو ہیضہ ہے, کسی کو سلائن کیا جا رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا خرچ کر رہے ہو, کسی بیوہ کی مدد کر دیتے, یتیم کی مدد کر دیتے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب 12ویں تاریخ آتی ہے تو اسی وقت بیوہ کہاں سے نکل جاتی ہے بھائی؟ یہ یتیم بچیاں اور یتیم بچے اور بیوہ اسی وقت کہاں سے آ جاتے ہیں؟ 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا موبائل فون اور اسمارٹ فون اور آئی فون لے کے لوگ بیٹھے, اس وقت بیوہ اور یتیم کی یاد نہیں آتی ہے. حضور کے جشن میلاد کو سیلیبریٹ کرو. سنو, میں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو, اس میلاد کی برکتیں کتنی ہیں. حضور تو آ چکے, حضور پیدا ہوئے نا, مفتی صاحب قبلہ حضور پیدا ہوئے, تشریف لائے. سیدہ آمنہ جو حضور کی امی جان ہے, سیدہ آمنہ امی جان, اور حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ. اور یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک اور سیدہ حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک مصطفیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں میں رہا اور پاک پیٹوں میں رہا, پاک شکم اور پاک پشتوں سے گزرتا رہا. اور اعلیٰ حضرت قربان جاؤ, میرے امام کی قلم کی طہارت پہ لاکھوں سلام. میرا امام نہ ہوتا تو آج عقیدہ و ایمان کا یہ نکھرا ہوا سونا ہمیں کہاں سے میسر آتا. امام نے جو حضور کے ابوین کریمین کے ایمان پہ جو رسالہ لکھا, پڑھنے سے تعلق وہ رسالہ رکھتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ نام جو آمنہ ہے نا, خود سے جناب وہب نام نہیں رکھیں گے اپنی بیٹی کا آمنہ, یہ اللہ کی طرف سے یہ نام آمنہ ہے. خود سے عبد المطلب عبداللہ
دیکھیں گے اللہ کی جانب سے ہے. اور عبد المطلب نے جو نام دیا محمد، اس وقت بھی ہنگامہ ہوا تھا صنادید قریش کے بیچ. کیا ہو گیا ہے؟ متولی کعبہ عبد المطلب کو ایک غیر مانوس نام محمد اپنے پوتے کو دے دی. لیکن یاد رکھو 20 اپریل 571 میں 12 ربیع الاول پیر کو اور اس کے بعد ہفتوں مہینوں مکہ کے لوگوں کو سمجھ میں بات نہ آئی کہ محمد کیوں نام دیا گیا. ارے محمد کون؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن اور مرتن بعد مرتن اور کرتن بعد کرتن بلا انفصال. محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی کنٹینیو تعریف ہو، ہر وقت تعریف ہو. اس وقت مکہ کے بڑے بڑے کڑمان ویکتی یہ سینہ پیٹتے تھے عبد المطلب کو کیا ہو گیا، یہ کیسا غیر مانوس نام دے دیا. اور آج 2025 میں ابھی گوگل کرو، اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی نام ہے تو نام محمد ہے. ہر علاقے میں نام محمد ہے، ہر خطے میں نام محمد کے جلوے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نام محمد. اور اللہ نے اس ذکر کو اتنا بلند کیا نا، اتنا بلند کیا کہ ایک لمحہ بھی 24 گھنٹے میں سیکنڈ کی بات کرتا ہوں، کروڑواں حصہ بھی خالی نہیں ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. ہر جگہ مصطفیٰ 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 مصطفیٰ. اور لوگوں کو دقت ہے تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور پیدا ہوئے نا، ایک خاتون تھی سویبہ، حضور نے ان کا بھی دودھ پیا ہے. حضور نے اور یہ نام بھی دیکھیے حضور نے جن خواتین کا دودھ نوش کیا ہے نا، ان کے نام بھی اللہ نے کیسے عطا فرمائے. بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے نام نہیں پڑھتے. سویبہ تو کسی کا نام حلیمہ سعدیہ بھی ہے، حلیمہ بھی ہے. تو پھر کسی خاتون کا نام ام ایمن جو برکہ ہے، اور پھر ام ایمن ان کا تخلص یہ ہے، ان کی کنیت ہے. تو میں کہہ ان کی کنیت ام ایمن ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ذرا سنیے، آپ کو ایک بات بتائیں. خاتون تھی جن کا نام سویبہ تھا. کیا نام تھا؟ سویبہ. یہ اس وہاں موجود تھی. انہوں نے کیا دیکھا؟ اور سے سنیے گا. انہوں نے صرف یہ دیکھا نا، انہوں نے کیا دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی آمد ہوئی. بھائی اس خاتون کو کیا پتا کہ آنے والا امام الانبیاء بن کے آیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ آنے والا ساری کائنات کا مالک و مختار بن کے آیا ہے؟ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ گورا چٹا بچہ ہے جو آمنہ کی گود میں ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. جناب عبداللہ تو اس وقت وصال فرما چکے تھے جب میرے کریم آقا اپنی امی کے شکم میں 2 ماہ، اسی وقت جناب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، وصال فرما چکے تھے. حضور اپنی ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے. اب پیدا ہوئے مصطفیٰ. اب وہ خاتون نکلی، ابو لہب کے گھر میں وہ نوکرانی تھی، اس کے گھر کا کام کاج کرتی تھی. کعبہ کو کراس کیا، ابو لہب کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا کہ ابو لہب نے پوچھا کیا بات ہے اس قدر صبح؟ تو کہنے لگی مبارک ہو، تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. اتنا سننا تھا چونکہ ظاہر سی بات ہے رشتے میں چچا ہی تو تھا نا. ابو لہب عبد المطلب کا سگا بیٹا تھا نا. اتنا سنا تو جوش میں آیا اور کہا انت حرتن یا سویبہ. اسی انگلی کے اشارے سے انت حرتن یا سویبہ. اے سویبہ کل تک تم میری نوکرانی تھی، جاؤ آزادی کا پروانہ دے رہا ہوں. اب ٹھہریے، آج دنیا میں وومن امپاورمنٹ کی بات کرنے والوں، مہیلا ششکتی کرن کی بات کرنے والوں، ہماری بیٹیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو. توجہ چاہوں گا، کوئی کچھ بولے گا نہیں. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کلیا چک نبی نگر اور مالدہ کی میری بیٹی، میری ماں، میری بہن موجود ہے. آج کچھ کمینے لوگ اور کچھ لوگ گلیمر کے نام پہ، حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے ہماری بچیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں اور لوگ آج کہتے ہیں اسلام نے تو بیٹیوں کو قید کر دیا. وومن امپاورمنٹ، مہیلا ششکتی کرن تو ہے ہی نہیں یہاں. تو میں کہوں گا یہ کون سا وومن امپاورمنٹ ہے؟ اگر وومن امپاورمنٹ اس کا نام ہے، اسکارٹ پہنا کے ایئر ہوسٹس بنانے کا نام وومن امپاورمنٹ ہے، تو دنیا والوں تمہیں یہ آزادی مبارک ہو. حضرت ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے. چہرے پہ میک اپ کا
تقاضا لگا کے ریسپشن کاؤنٹر پہ بٹھانے کا نام وومن امپاورمنٹ ہے، مہیلا سشکتی کرن ہے، تو دنیا والوں تمہیں یہ آزادی مبارک ہو۔ ایک بیٹی باپ کے لیے چائے بنا دے کچن میں تو اسے غلامی سے تعبیر کرتے ہو، ایئر ہوسٹس بن کے ہزاروں مسافروں کے سامنے مسکرا مسکرا کے چائے پیش کرے، اسے آزادی کہتے ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، اوদ্যোগিক کرانتی کے بعد، ان ظالموں نے لڑکیوں کو مجبور کیا کہ ہمارے شانہ بشانہ یہ آئے، کارخانوں میں کام کرے، ریسپشن کاؤنٹر پہ بیٹھ جائے، اور انہیں آزادی چاہیے، آزادی۔ فیمنزم کے نعرہ لگانے والوں، یہ کون سی آزادی اور کس چیز کا نام آزادی ہے؟ آزادی ان کو مبارک ہو، اور میں قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، وومن امپاورمنٹ کا نام اور نعرہ یہ دنیا کے درندے اور بھیڑیے کیا لگائے؟ ارے حضور ابھی پیدا ہوئے ہیں، پیدا، اور پیدائش کو گھنٹہ بھر نہیں بلکہ صرف 2 منٹ ہوئے ہیں۔ آمد رسول کو آمنہ خاتون کی گود سے، آمنہ کے شکم میں مصطفیٰ آئے ہیں۔ کل تک جو عورت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اسے آزادی کا پروانہ مصطفیٰ دے رہے ہیں، لیکن ہاں ایک شرط کے ساتھ آزادی کا پروانہ ملا۔ اس عورت نے نبی کا میلاد منایا، نبی سمجھ کر نہیں، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا سمجھ کے، تو اسے دنیا کی غلامی سے آزادی مل رہی ہے۔ اب مجھے کہنے دو، وہ ہمارے تو آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم انہیں خاتم النبیین سمجھ کے ان کا میلاد مناتے ہیں، تو ہمیں جہنم سے کیوں نہیں آزادی ملے گی؟ بے شک بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد رسول۔ اور ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا والوں یہ آزادی تمہیں مبارک ہو۔ آج جب میں نے ریشیو نکالا، میں راستے میں سوچ رہا تھا، پورے بنگال میں سب سے زیادہ ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ What is meant by human trafficking؟ یہ لائر صاحب موجود ہیں، اور بھی ہوں گے اس میں LLB کیے ہوں گے، یا پھر بیرسٹر، میں تو کہوں گا بیرسٹر لا بھی بن گئے۔ ہیومن ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ مرشد آباد کے اندر، رائے گنج کے اندر، مالدہ کے اندر، ہیومن ٹریفکنگ بنگال کے مختلف اضلاع میں۔ کیوں بھائی؟ ہماری لڑکیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، ہماری بچیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، یہ فوراً گمراہ بھی ہو جاتی ہیں، تو ان بھولی بھالی بچیوں سے آپ کا یہ خطیب، 36 سالہ خطیب، 36 سالہ خطیب غلام غوث قادری ہاتھ چھوڑ کے بننتی کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے دست بست آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں، میری بیٹیاں، میری بھولی بھالی بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں موجود ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں میری بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، ان ظالموں سے کہہ دینا جو گلیمر کے نام پہ، حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ، سوشل میڈیا کے سورسز کے ذریعے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں، تو ان سے کہہ دو کہ دنیا والوں، دنیا کا حسن تمہیں مبارک ہو، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا گلیمر تمہیں مبارک ہو۔ ہم نبی کی بیٹی فاطمہ کی کنیزیں ہیں، ہمارے لیے فاطمۃ الزہرا کی سیرت مبارک ہو، ہمارے لیے فاطمۃ الزہرا کی زندگی مبارک ہو۔ لیکن ہاں، یہ بولنے میں تو بڑا آسان ہے مجھ کو، میں نے کہہ دیا کیا ہیومن ٹریفکنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں پورے بنگال میں، مغربی بنگال کے ہر ضلع میں کچھ لوگ تو اٹھے نا، عبد الجبار صاحب کے دست و بازو بن کے، ہماری کچھ بیٹیاں اٹھیں جو کنیز رابعہ ہوں، جو کنیز فاطمہ ہوں، ہر آنگن میں جائیں اور بتائیں اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی پردہ کیا ہے، ہماری بیٹی کی آواز میں بھی لچک نہ ہو، اس کے رویے میں بھی فلیکسیبلٹی نہ ہو۔ حضرت یہی میلاد کا پیغام ہے، اور میلاد کا پیغام ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جشن آمد رسول، حضور کی آمد کے بعد کائنات کو جو نظام مصطفیٰ ملا، اسی نظام مصطفیٰ کا ایک حصہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزادی کا پروانہ دیا جائے اور ہیومن ٹریفکنگ کو ختم کیا جائے، جو لڑکیوں کی خرید فروخت اور یہاں سے اٹھا کے وہاں بیچنا، وہاں سے دوسری جگہ بیچنا، اس پہ ہمیں زمینی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کام
1500 साल जश्न मिलाद मनाने वालों, आज कौन सी तारीख हो गई रबीउल शरीफ की? कौन सी रात है? 10वीं है ना? 10वीं रात हो जाएगी, कल 10 तारीख है, ठीक है। तो अब तो 9-10 दिन गुजर गए ना, आज सब 10वीं शब याद है ना। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि सामने 12 रबीउल शरीफ है, 10 दिन गुजर गए, कैसे आपने गुजारा उस पे हमें कोई कलाम नहीं आपसे, लेकिन खुदा का वास्ता 1500 साल जश्न विलादत मनाने वालों खूब मनाओ, गली गली सजा दो, घरों पे कुमकुमे लगा दो, झंडे लहरा दो। अरे उनका मिलाद तो मनाते हो, काश उनको भी तो मना लो ना। मेरे जुमले पे मुफ्ती साहब की तवज्जो चाहूंगा, रबीउल इस्लाम साहब, साबिर भाई, असद भाई, तवज्जो ये इस बात पे कि हम मिलाद मनाएं, खूब मनाएं, काश के उनको भी मना लेना, उनको मना लेना, आमिना के लाल को मनाने चले, सब्ज गुंबद के मकीन को मनाने चले। आका, आपकी उम्मत की बेटियां गाजा पट्टी में भूख से पिलक रही है या रसूल अल्लाह। फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी के लिए आप ही की उम्मत के कुछ जवान हैं जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया। या रसूल अल्लाह, एक नजर हो फिलिस्तीन की यतीमों पे, एक नजर हो फिलिस्तीन की बच्चियों पे, फिलिस्तीन की माओ पे। लेकिन एक बात कह दूं मेरे भाइयों, कलिया चक वालों, नबी नगर वालों, आज तो हमारे इंडिया में बहुत सुकून और सहूलत है, फिर भी हुजूर के मिलाद पे लोगों का चेहरा बिगड़ता है ना। कल मैंने देखा, कल की खबर है कि प्लास्टिक के नीचे बैठ के फिलिस्तीनी नौजवान शमा रोशन करके तलाल बद्र अलैना पढ़ रहे हैं, मिन सनियातिल वदाई पढ़ रहे हैं, वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई का नारा लगा रहे हैं, कसीदा बुर्दा पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर को मनाओ, और उसके लिए जरूरी ये है कि हमारी एक वक्त की नमाज न छूटे। हमारी नमाज क्यों छूटेगी भाई? मुंह से बोलिए फज्र, बोलिए फज्र, अरे बोलो भाई, मुंह से बोलिए फज्र, अरे पूरी पब्लिक बोले फज्र। ऐसे नहीं चलता, दाहिनी तरफ से आवाज है फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा। और लाइए सफेद कागज अभी लिख के जाता हूँ। हाँ, 2025 में लिख के जा रहा हूँ कि क्या होगा आगे 10 साल में। 2015-16 में मैं कहता था उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कि अपने मदरसों के कागजात को दुरुस्त करो, नहीं तो क्या हालत होंगे निगाहों के सामने। लेकिन लोग सुनते नहीं थे, एक दीवाने की बात समझ के लोगों ने छोड़ दिया। और आज मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर अपनी मस्जिदों को हमने आबाद नहीं किया ना, तो आने वाले 10 साल के बाद या 5-10 साल में अपर हाउस यानी इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा में जिनको लेटरिंग और पेशाब करने का तरीका नहीं पता, जिनको मोछ और दाढ़ी रखने का नहीं तरीका पता, वो आके कहेंगे कि मस्जिदों में ताला बंद करो, सिर्फ जुमा खोलो, मुसलमान सिर्फ जुमा को मस्जिद जाता है। कौन जाएगा फजर में? जोहर, असर, मगरिब, इशा में कौन जाएगा? हुजूर खिताब फरमा रहे हैं तो बार बार हुजूर ने फरमाया अस्सला, अस्सला, नमाज, 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 बार बार क्यों? और फिर औरतों के हुकूक की तालीम दे रहे हैं कि तुम्हारे अंडर में जो खवातीन हैं उनकी इज्जत करो, उनके हक को अदा करो। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? इस 1500 साल मिलाद में ये अहद कीजिए कि हमारी एक वक्त की नमाज न छूटे। ये अहद कीजिए कि डेली बेसिस पे कम से कम 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना? अरे मुंह से बोलिए पढ़ेंगे ना दुरूद शरीफ? हाथों को उठा के बोलिए दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हाथ नीचे कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। ये तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। और आखिरी बात ये करने के काम ये, हर तरह से हम हुजूर के मिलाद को सेलिब्रेट करते हैं, जो जायज तरीके हैं उस तरीके से। हम जब जुलूस मोहम्मदी लेकर चले तो जुलूस मोहम्मदी के दौरान हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि कोई नौजवान और कोई शख्स जुलूस में शरीक होने वाला बेवजू न रहे, बावजू रहिए। और मुंह में छलिया, पान, गुटखा मत रखिएगा, और गुटखा पान खा खा कर सड़कों को आलूदा मत कीजिए, बल्कि जुलूस मोहम्मदी में मुंह में गुटखा पान नहीं, बल्कि मुंह में लबों पे दुरूद और सलाम रखिए, दुरूद पढ़िए, सलाम पढ़िए। और कोई जरूरी नहीं कि म्यूजिक के धुन पे नाच सुनिए, और कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि पड़ोसी मुल्क के शायर ही की रिकॉर्डिंग बजाइए। अरे हमारे पास तो असद इकबाल मौजूद है तन्हा, हाँ अकेला ही दबंग है,
عجب حسینی رنگ ہے. تو ہمارے پاس تو عجب حسینی رنگ والا ایک دیوانہ جو اکیلا ہی دبنگ ہے اور انشاءاللہ دبنگ رہے گا. آپ ہمارے شعراء کے کلام کو رکھیے اور سر کو نیچے کیجئے, لبوں پہ درود ہو, ڈی جے نہ ہو, تیز ساؤنڈ نہ ہو. ہماری وجہ سے گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں مینیجنگ باڈی میں, وہ اے سی پی ہوں یا ڈی سی پی ہوں, ان کو کوئی دقت نہ ہو, ایمبولینس کو دقت نہ ہو, ہماری وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو, اور ہم کو اخلاق پیش کریں. چونکہ غیر لوگ جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں وہ بخاری نہیں پڑھتے, وہ مسلم نہیں پڑھتے, وہ ترمیزی نہیں پڑھتے, حضرت ربیع الاسلام صاحب قبلہ وہ نسائی نہیں پڑھتے, وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھتے. وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ہماری زندگی کو, آپ کی زندگی کو, ان کی زندگی کو. جب ہمارے جلوس کو دیکھیں گے, ہمارے اخلاق کو دیکھیں گے, تو کہیں گے کہ مسلمانوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے, تو جس نبی کا میلاد مرا رہے ہیں ان کا اخلاق کتنا بلند ہوگا, ان کا کردار کتنا بلند ہوگا. اور ایک ضروری کام عبد الجبار بھائی کرنے کا کام یہ ہے کہ ہو سکے تو اس دن پانی لے لیجئے, پانی کارٹون, آخری بات, پانی کا کارٹون لے لیجئے, یا ہیلتھ کٹ بنائیے جس میں سیب ہو, موسمی پھل ہو, کیلے ہو, کچھ ڈرائی فروٹس ہوں. یہاں کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں, یہاں کے صدر ہاسپٹل میں, گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچ جائیے. کوئی بھی مریض ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی مریض ہو, عورت ہو, مرد ہو, سب کو ہیلتھ کٹ دیجئے. کوئی غریب ہے, کپڑے کی ضرورت, اسے کپڑے دیجئے. اور بہت پرچار پرسار مت کیجئے. ارے جن کے میلاد میں آپ لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو تو خبر ہے, آپ کے پرچار پرسار کی کیا ضرورت ہے, مصطفیٰ کو خبر ہے, لوگوں کو دیجئے. جب وہ عورت پوچھے, ہندو عورت, کہ یہ کیسا تحفہ ہے, تو آپ کہیے کہ آج میرے آقا کا جنم دیوس ہے, آج محمد کا جنم دیوس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دیوس ہے, آج ان کی پیدائش کا دن ہے. تو میں کہتا ہوں اس کی زبان پہ بھی تو آقا کا نام آ جائے گا, اس کے لبوں پہ بھی تو مصطفیٰ کا نام آ جائے گا. تو یہ سب کرنے کے کام ہے. اب کہیے گا لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو دقت ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کسی کے پیٹ میں درد ہے, تو آپ ایسے لوگوں کو سنا دیجئے صابر بھائی کی زبان سے, یہ کہہ دیجئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش. ابھی تو نبی نگر کلیا چک میں 2025 میں ہو رہا ہے یار, ہم نبی نگر میں نہیں ہوں گے. 2125 میں ہم ہوں گے کیا؟ جتنے لوگ ہیں 1925 میں ربیع الاسلام بھائی تھے کیا یہاں پہ؟ عبد الجبار صاحب تھے کیا؟ 1925 میں ہم نہیں تھے, لیکن نبی نگر کا یہ چوک تھا. یہاں کوئی اور ہوگا, اسد بھائی بھی نہیں تھے, یہاں کوئی اور ہوگا. اور 2125 میں اگر ہوں گے بھی نا تو بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں, سب لوگ محدث کبیر نہیں ہوتے, بیٹھنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوں گے. اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی لوگوں کو دقتیں تو ہونے دیجئے, بس یہی نعرہ دیجئے جو بریلی کے امام نے دیا, جو عشق کے امام نے دیا, جو چشم و چراغ خاندان برکات نے دیا, جو محبت کے امام نے دیا, کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت. نہیں اس پہ نہیں, میں نے تقریر پہ نعرہ کبھی نہیں لگوایا اور نہ لگواتا ہوں, لیکن ہاں رات بھر جگ کے ایک کام کرتا ہوں کہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے مسلک اعلیٰ حضرت, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں, پلٹ کر پیچھے دیکھیں, پھر سے تجدید وفا کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.